اور افغان طالبان کے حملوں کے جواب میں پاک فوج کی بھرپور کارروائی کے بعد 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر ہو گیا ہے۔ موجودہ صورتحال پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پاکستان کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی افغان اشتعال انگیزی کے بعد، اور اس کے بعد اب سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے افغانستان کی درخواست پر۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیش رفت پر؟ دیکھیں، ایک تو اب افغانستان کے جو یہ خاص طور پہ افغان طالبان رجیم ہے، ان کو پتہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستانی مسلح فوج کتنی سٹرونگ ہیں، کتنی پروفیشنل ہیں، کتنی لڑاکا ہیں، اور وہ ان کو کس طریقے سے سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ابھی بار بار جب ان کی ریکویسٹ آ رہی تھی، کبھی سفید جھنڈے کھڑے کر رہے ہیں، کبھی 4 5 6 دفعہ یہ ریکویسٹ کر چکے سیز فائر کی، تو اب پاکستان کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم 48 آورس کے لیے اس کو سیز فائر کرتے ہیں۔ اس میں ہم ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح بہیو کرتے ہیں، کیا یہ دوبارہ بلا چال فائرنگ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، کوئی ریڈ کرتے ہیں، یہاں بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں ہمارے سے بات چیت میں کیا بات کرتے ہیں۔ ہماری سمپل سی 2 کنڈیشن ہوں گی۔ نمبر 1، ہمارے سے کمٹمنٹ کریں گے کہ کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ان کی سرزمین سے ہماری طرف کراس بارڈر ٹیررزم نہیں کرے گی، نہ بارڈر کراس کرے گی، چاہے وہ بلوچستان ہو یا KPK ہو۔ نمبر 2 یہ کہ ان کو اپنے ایریے میں جہاں جہاں TTP کے خارجیوں کے اور IS فروختان پاکستان کے ان کے ٹھکانے ہیں، کنسنٹریشن کیمپس ہیں، ٹریننگ ایریا ہیں، وہ سب ڈسمنٹل کرے، تاکہ اس سے یہ ہے کہ کم از کم یہ ایک تو وہ ڈسٹروائر ہو جائے، ان کا کمانڈ اسٹرکچر تباہ ہو جائے، خراب ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے، اور نمبر 2 ہے کہ یہ پیچھے دھکیل دیں ان کو دوسری سائڈ پر، تاکہ یہ بارڈر سے دور ہوں اور پھر ہمارے لیے پرابلم نہ لے۔ اور اس کے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی گارنٹر ہونا بہت ضروری ہے، وہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کو لے کے آتے ہیں۔ آپ کے خیال میں کون ضامن ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بارہا پاکستان کی جانب سے موقف سامنے رکھا گیا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے، تو اس صورتحال میں کون سے اہم سٹیک ہولڈرز ضامن کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، دیٹ کین بھی سعودی عرب ہے، اٹ کین بھی قطر ہے، UAE ہے، چائنا کین بھی دیئر، کوئی ایون ایران ہے، کوئی جن سے ان کے تعلقات ہیں، وہ ہم ان سے ٹرم ڈسکس کریں گے کہ ہماری صرف 2 ریکوائرمنٹ ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہم ان کے بدلے ہر چیز ان کو سپلائی کرتے ہیں، لاجسٹک دیتے ہیں، افغان ٹریڈ ٹرانزٹ دیتے ہیں۔ ہم ان کے افغان عوام سے ہماری بہت پرانی اچھے مراسم ہیں، دونوں طرف پشتون رہتے ہیں، ہمارے ان سے بھی تعلقات ہیں، ہم ان کا کوئی نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اسی لیے جب بھی فائرنگ کی ہے یا اسٹرائک کیے ہیں، ڈرون دیے ہیں، انشور کرتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج نہ، ان کا نقصان نہ ہو۔ ہم نے صرف اسپیسیفک ان کے ٹارگٹ جو ان کی پوسٹیں ہیں یا ان کے جو ٹریننگ کیمپس ہیں یا کانسنٹریشن کیمپ ہے یا امونیشن کیمپ ہے، وہ ہم نے تباہ کیے ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں بڑی اسٹرکٹ بات کریں گے۔ وی وانٹ کہ آئندہ کے لیے ان کو سبق مل جائے، اس کی وجہ سے کرنا لگے۔ بریگیڈیئر صاحب، پاکستان اب جو 2 طرفہ تعمیری بات چیت ہوگی، اس میں یہ تو اہم نقطہ ہے جس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ ڈیفینیٹلی ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارا موقف بھی یہی رہا ہے۔ زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کیا افغان حکومت یہ گارنٹی کرے گی کہ وہ واقعی TTP کے اور وہ عناصر جو پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ایکشن لے اور ایسی کارروائیاں مستقبل میں نہ ہوں؟ لیکن ہم نے یہی بات کی نا، سیکنڈ جو کنڈیشن یہی ہے نا کہ جو ان کے وہاں پر کیمپس ہیں، کانسنٹریشن ہیں، جہاں یہ رہتے ہیں، وہ سب چیزیں ڈسمنٹل کریں تاکہ اس کو ڈس آرگنائز کیا جائے، ان کو یہاں سے پش آؤٹ کریں۔ ان کی پیٹرنیج میں جو یہ رہ رہے ہیں خارجی اور یہ BLF جتنا ہندوستان کہ یہ IS فروختان پاکستان، ان سب کو یہاں سے نکالیں۔ جب انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ان کی سرزمین پر کوئی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہوگی اور نہ کسی ملک کے خلاف استعمال ہوگی، تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے یہ بات کریں گے، یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور دے ہیو ٹو انشور گارنٹی کی جائزہ کے لیے ایسی بات نہیں ہوگی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا وقت کا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب نے۔ میجر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، اور پھر جو حالیہ دنوں میں ہم نے کشیدگی دیکھی وہ غیر معمولی تھی، تقریباً جنگ جیسی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اب افغان طالبان رجیم کی درخواست پر سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے 48 گھنٹوں کے لیے۔ آگے جو 2 طرفہ بات چیت ہوگی، وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے اس مسئلے کا مثبت حل نکالا جائے گا۔ کیا اہم نکات پاکستان کی جانب سے رکھے جانے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے آپ نے اپنے ساتھ جوڑا ہے اس موضوع کے اوپر۔
یہ جب سے میں بہت ماضی بعید پہ نہیں جاتا ہوں، 3.5 سال سے جب سے یہ جتھا کابل کے اوپر قابض ہوا ہے، تب سے لے کے اب تک پاکستان نے صرف وفاداری کا ثبوت دیا ہے، پاکستان نے بھائی چارے کا ثبوت دیا ہے، پاکستان نے ہمیشہ اس دہشت گردی کا محبت سے جواب دیا ہے کہ سارے ثبوت پیش کیے ہیں ان کے، جو وزارت خارجہ کے جو وفد ہیں ان کو بلا کے ان کے آگے ثبوت رکھے ہیں، کابل میں جا کے ثبوت رکھے ہیں، ہمارے منسٹر نے ریکویسٹ کی ہے، لیکن میں نہ مانوں والی رٹ اور اس سے بڑی رٹ یہ کہ وہ اب جو ہے وہ اپنی مودیائزیشن کے اوپر جس عمل پیرا ہو چکے ہوئے ہیں اور اپنی فورن پالیسی جو ہے وہ دہلی سے جب لے رہے ہیں، اور دہلی اپنی پراکسی جو ہے، جو ایک ڈریم تھی بھارت کی کہ چیپ وار، لو کاسٹ وار جو ہے وہ پاکستان کے اوپر انفلیٹ کرے، تو اس نے افغانیوں کی صورت میں پچھلے 3.5 سال سے یہ دہشت گردی مسلط کی ہوئی تھی۔ اب ایوری تھنگ ہیز اے لمٹ، اور جب پاکستان اب اس سے اپنی لمٹ پر پہنچا ہے، 92,000 قربانیاں ہم اس دہشت گردی کے نام پہ دے چکے ہوئے ہیں، اور جس کا 86% انفلٹریشن جو ہے وہ افغانستان سے کی طرف سے ہوئی ہے۔ تو آئی تھنک کہ ہماری جانیں اب اتنی سستی نہیں ہیں، تو اس چیز کا اب سد باب ہر صورت ہونا چاہیے۔ جہاں تک رہ گیا تعلق افغان پالیسی کا، دیکھیں جو افغان بجٹ کے نام پہ اس قوم کے ساتھ پچھلے 40 سال سے وہ بچہ جانتا ہے، افغان ٹرانزٹ کو بہت ریڈیوس ہونا چاہیے، اور اگر ہو بھی تو بین الاقوامی معیار کے مطابق بانڈڈ ٹرانزٹ ہونا چاہیے، اور وہ بھی منیمم لیول کا ہونا چاہیے۔ در اندازی جو ہے ہر صورت میں بند ہونی چاہیے۔ جو نان کسٹم گاڑیاں، ویپن، بلیٹس، ایمونیشن، دہشت گردی، نارکو، ہر چیز جو افغان بارڈر کے ذریعے پاکستان کے اندر انفلٹریٹ کی جا رہی ہے، اس کو بند ہونا چاہیے۔ جی بہت شکریہ آپ کا میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب، آپ جیو نیوز سے بات کر رہے تھے۔ افغان طالبان رجیم کی درخواست پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیز فائر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں کے لیے عارضی سیز فائر کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔